بعض عقل کے اندھے جو ہوتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، علم جن کے پاس ہوتا نہیں ہے، بس وہ سجدے کی حالت کو دیکھ کر حکم لگا دیتے ہیں۔ اب یہاں کوئی اگر کہتا ہے یہ شرک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیب جانتے ہو، آپ نے اس کے دل میں جھانک کر اس کی نیت کو بھی جان لیا۔ نبی کے لیے تو انکار کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سجدہ کون سی نیت سے کر رہا ہے، جبکہ پوچھا بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس سے پوچھیں بھائی کون سی نیت سے سجدہ کر رہے ہو، تو مسلمان کبھی یہ کہے گا کہ میں خدا سمجھ کے اس قبر والے کو سجدہ کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کی کچھ حالتیں ایسی ہیں جو عبادت کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ اوضاع کہتے ہیں وضع کو، وضع کا مطلب ہوتا ہے حالت، اور بدن یہ جسم کو کہتے ہیں۔ تو وضع بدن کا مطلب ہے جسم کی حالت، جسم کی وہ حالتیں جو اللہ نے عبادت کے لیے مقرر کی ہیں۔ یہ والی حالت عبادت کے لیے مقرر ہے یا نہیں ہے؟ ہے جی، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ عبادت کے لیے مقرر ہے، یہ عبادت کے لیے مقرر ہے۔ سجدہ یہ والی بدن کی حالت عبادت کے لیے مقرر ہے۔ اتحیات میں بیٹھنا یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے طور پر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ طواف یعنی چکر لگانا، چاہے وہ گول گول ہو جو حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود ہی پر ختم ہو رہا ہے، یا صفا اور مروہ کے گرد ہو کہ جس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ الگ ہے اور اینڈنگ پوائنٹ الگ ہے، اس کو بھی طواف اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا۔ تو طواف دونوں کو کہتے ہیں، چاہے گول گول گھومے یا اس طرح سے چکر لگائے۔ تو بدن کی یہ حالت بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ جی فرمائی ہے۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں اس میں آ گئیں۔ تو سجدہ، طواف یا رکوع جتنا جھکنا، قیام، قعدہ اور رکوع سے کم جھکنا، یہ ساری جو حالتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں مقرر کی ہیں۔ نماز میں بہت ساری چیزیں ہیں، پھر طواف بھی ایک حالت ہے بدن کی کہ جس میں آدمی چکر لگا رہا ہوتا ہے، یا تو گول گول لگا رہا ہوگا یا یوں آنا جانا کر رہا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ والی حالتیں اگر کوئی شخص کسی انسان کے لیے اختیار کرے تو کوئی حکم اس پر لگے گا یا نہیں لگے گا؟ سجدے کے بارے میں آپ کو لوگ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، باقی حالتوں کے بارے میں اتنی گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ جس قبر کو سجدہ کر دیا یہ مشرک ہو گیا۔ کیوں؟ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ بھائی یہ والی حالت تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے یہ بدن کی حالت مقرر کی ہے، اور تم بندے کے لیے یہ والی حالت اختیار کر رہے ہو، لہٰذا یہ کفر ہونا چاہیے۔ تو پھر دوسری حالتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پہ کوئی بھی کلام نہیں کرتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ دیکھیں، سجدہ جو ہے سب سے پہلی یہ 3 قسم کے اعمال ہیں، اور 3 قسمیں اس لیے بنائی ہیں کہ تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ تینوں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی حالت بدن کی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کی نیت سے اختیار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ کوئی بھی حالت اللہ کے لیے تو عبادت کے طور پر اختیار کریں گے اور کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے یہ بدن کی حالتیں عبادت کی نیت سے اختیار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن اگر عبادت کی نیت نہیں ہے تو کفر کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ ایک شخص مسلمان ہے، وہ اگر اس طرح کی کوئی حالت کسی انسان کے سامنے اختیار کرتا ہے، اس کا مسلمان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان تو اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھتا ہی نہیں ہے۔ سمجھتا ہے؟ وحدہ لا شریک جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کے حال سے بعید ہے، اس کے مسلمان ہونا ہی اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کر یہ حالت اختیار نہیں کر رہا ہے۔ تو اب خدا نہ سمجھتے ہوئے کسی کے سامنے بدن کی یہ والی حالتیں اختیار کرنے سے کیا حکم لگے گا؟ تو پہلے سجدے کو لے لیں۔ سجدہ ایک ہوتا ہے تعظیم کے طور پر، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اور ایک ہے سجدہ عبادت، عبادتاً، عبادت کے طور پر۔ تو عبادت کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا جائے گا، اور ہم کرتے ہیں، ابھی کیا نماز میں۔ اور تعظیم کے لیے حضور کی تشریف آوری سے پہلے انسانوں کو بھی سجدہ کیا جاتا تھا، جیسا کہ قرآن عظیم نے اس کو ذکر فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ یوسف پڑھیں گے تو آخر میں آپ کو یہ ذکر موجود مل جائے گا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہ دونوں سجدے ہو رہے تھے، انسان کو بھی ہو رہا تھا اور خدا کو بھی ہو رہا تھا، لیکن ان دونوں میں فرق تھا یا نہیں تھا؟ اگر انسان کو ہو رہا ہے تو یہ کون سا تھا؟ تعظیم کا، اس کی بزرگی کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے اس کو سجدہ کیا جاتا تھا، اور دوسرا اللہ کو بھی سجدہ ہو رہا تھا۔ دونوں میں فرق کرنے والی کون سی چیز تھی؟ جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کہتے ہیں کہ اس کو ان کے پیشانی کو زمین پر رکھ دینا،
یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اب حضور کی آمد سے پہلے یہ دونوں سجدے ہو رہے تھے اور دونوں کی حالت ایک ہی ہے، کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سا سجدہ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے جو سجدہ ہے وہ عبادت کا سجدہ ہے، اور کسی اور کے آگے کر رہا ہے تو اس کا مطلب عبادت کا تو ہو نہیں سکتا، وہ تعظیم کا سجدہ۔ اب حضور کی تشریف آوری ہوئی، جب حضور تشریف لائے تو اس کو منسوخ کر دیا، یعنی اس کی اباحت کو منسوخ کر دیا اور یہ حرام قرار دے دیا۔ حضور نے اس کو شرک قرار نہیں دیا، کیونکہ اگر اس کو شرک قرار دیں تو اس کا مطلب پہلے جو ہو رہا تھا وہ شرک ہو رہا تھا اور اللہ نے شرک کو جائز رکھا تھا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کریں گے مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، لیکن تعظیم کا سجدہ تو پہلے نبیوں کو بھی کیا گیا ہے اور وہ جائز کام تھا، تو یہ جائز کام ہو رہا تھا، لیکن جب حضور تشریف لائے تو حضور نے فرما دیا اب کسی مخلوق کو سجدہ نہیں۔ اگر مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن مخلوق میں کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ تو بتائیے یہ جو ایک جائز کام تھا حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے کے بعد یہ شرک قرار دیا گیا یا حرام قرار دیا گیا؟ اگر یہ شرک قرار دیا جاتا تو اس کا مطلب سابقہ دور میں شرک جائز تھا، تو انبیاء آئے کے لیے تھے، کس لیے آتے تھے؟ نبی آتے تھے شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے۔ تو اگر پھر یہ جائز رکھا تھا اس کا مطلب شرک جائز رکھا تھا۔ شرک کبھی بھی کسی بھی زمانے میں جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بعض عقل کے اندھے جو ہوتے ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، علم جن کے پاس ہوتا نہیں ہے، بس وہ سجدے کی حالت کو دیکھ کر حکم لگا دیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آپ کو سجدہ کرتا ہوا دکھائی دے گا، اللہ کو سجدہ کرتا ہوا دکھائی دے گا، آپ کہیں گے عبادت کا سجدہ، صحیح؟ اور کسی مزار کے آگے کوئی سجدہ کر رہا ہے تو آپ کیا حکم لگائیں گے؟ آپ کہیں گے یہ حرام کام کر رہا ہے، ناجائز ہے، گناہگار ہوگا۔ کیا اس کو مشرک کہیں گے؟ مشرک کا جو بھی حکم لگائے گا وہ خطرے میں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے؟ آپ نے کیا اس کے دل میں جھانک لیا؟ بلکہ اس کا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کسی غیر خدا کو خدا مان ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کا مسلمان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تعظیم کا سجدہ کر رہا ہے، اور تعظیم کا سجدہ حضور کی شریعت میں منع ہو گیا، حرام ہو گیا، تو یہ حرام کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اس کو کہا جائے گا توبہ کرو اور آئندہ ایسا مت کرنا۔ ہم کوئی پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کہ تم سجدہ کرو۔ اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کا جو حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان کیا اس کو کنوے کرنا ہے امت تک۔ اب یہاں کوئی اگر کہتا ہے یہ شرک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیب جانتے ہو، آپ نے اس کے دل میں جھانک کر اس کی نیت کو بھی جان لیا۔ نبی کے لیے تو انکار کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سجدہ کون سی نیت سے کر رہا ہے، جبکہ پوچھا بھی نہیں ہے۔ تو آپ اس سے پوچھیں بھائی کون سی نیت سے سجدہ کر رہے ہو، تو مسلمان کبھی یہ کہے گا کہ میں خدا سمجھ کے اس قبر والے کو سجدہ کر رہا ہوں؟ کبھی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تعظیم والا کر رہا ہے جو کہ ہماری شریعت میں حرام ہو چکا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ ایک ایسی حالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور یہ عبادت کی نیت سے اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرے گا مشرک ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ کرے گا تو یہ تعظیمی سجدہ کہلائے گا اور یہ حرام ہے، گناہگار ہوگا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس شخص کو طاقت سے روک سکیں گے تو طاقت سے بھی روکیں گے کہ مزار کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے سامنے کوئی کرے گا تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں، نکلو یہاں سے، تم لوگوں کو تم ابھار رہے ہو حرام کام پہ، حرام پھیلا رہے ہو، اس کو روکا جائے گا۔ حضور نے فرمایا من رآ منکم فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنی ہاتھ سے، طاقت سے بدل دے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہے معاشرے کی صفائی کا کام۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنے دل سے برا جانے، لیکن وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ جان لو کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو تم اس کمزور درجے پر اسی وقت آ سکتے ہو کہ جب دوسرے پہلے دو درجوں کی تم میں صلاحیت نہیں ہوگی، ورنہ دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے تم اعلیٰ ہی کو اختیار کرتے ہو۔ اگر تم نے ادنا کو اختیار کیا ہے تو چیک کیا جائے گا کہ کہیں تم اعلیٰ پر قدرت رکھتے ہوئے تو تم نے ادنا کو اختیار نہیں کیا۔ اگر ایسا کیا تو پکڑ ہوگی کہ طاقت تھی اور پھر بھی نہیں روکا، بس خاموشی اختیار کر لی کہ یار میں دل میں تو برا جان رہا ہوں نا، سوری، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ قوت سے اس کو روکو گے۔ تو بہرحال یہ ہے حکم شرعی، کیوں